ملتان کی سیاست کیا خاندانی وراثت کے گرد ہی گھومتی رہے گی؟ باپ نہیں تو بیٹا، بیٹا نہیں تو بیٹی؟ کیا ملتان کی گدی پر کوئی عام شہری نہیں بیٹھ سکتا؟ کیوں یوسف رضا گیلانی کے بعد ان کے بیٹے علی گیلانی، اور کیوں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین کے بعد ان کی بہن مہر بانو؟ یہی وہ سوال ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں کھلبلا رہے ہیں۔ زین قریشی نے قومی اسمبلی کی خالی نشست چھوڑ کر ضمنی الیکشن میں حصہ لیا۔ اب این 157 میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ این 157 سے شاہ محمود قریشی 2 بار پی پی کے ٹکٹ پر، جبکہ گزشتہ الیکشن میں ان کے بیٹے زین حسین قریشی جیتے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی خود این 56 سے جیتے، یعنی ملتان کی نشستوں پر راج ہے تو صرف مخدوم خاندان کا ہی ہے۔ امید تو یہی تھی کہ عام آدمی کی بات کرنے والی تحریک انصاف اور مخدوم خاندان اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد اب واقعی اس نشست پر کسی عام آدمی کو ہی کھڑا کرے گی، کیونکہ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی قیادت، ہر کوئی موروثی سیاست پر تنقید کرتے ہیں۔ کوئی بلاول کو لیڈر نہیں مانتا تو کوئی حمزہ اور مریم نواز کو اس لیے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں کیونکہ دونوں کے والد بڑے سیاستدان ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مولانا اسد محمود کو موروثی سیاست کی پیداوار قرار دیتے ہیں، لیکن خود تحریک انصاف اسی روش پر چل رہی ہے، کیونکہ پہلے خیبر پختونخوا حکومت میں پرویز خٹک کے خاندان کے بیشتر افراد کی شمولیت کی باتیں عام ہوئیں، اور اب ایک بار پھر شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کے اس بیان کی نفی کر دی ہے کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہے۔ زین قریشی کی خالی نشست پر کیا صرف ان کی بہن مہر بانو ہی حقدار تھیں؟ کیا پورے ملتان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ این 57 پر کھڑا ہو سکے؟ تحریک انصاف بھی بادشاہت پر یقین رکھتی ہے، جس نے پارٹی ٹکٹ کا دیدار بھی شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو ہی کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پر مہر بانو اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مورچہ بنا ہوا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مہر بانو کے مخالف بھی کوئی عام کارکن نہیں، بلکہ ایک اور خاندانی نام یعنی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی ہی ہیں۔ یعنی ملتان کی نشست صرف 2 خاندانوں کے درمیان رسا کشی کا بہترین نمونہ پیش کر رہی ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی عوام کے دباؤ کے پیش نظر مہر بانو کی جگہ کسی اور کو موقع دینے کی ہمت کریں گے؟